جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ بات چل رہی تھی تاریخ کی امام محمد باقر علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں۔ کیا بات چل رہی تھی کہ آپ کیسے حالات میں رہے، آپ کے زمانے کے بادشاہ ان کے کیا، انہوں نے کیسے لوگ تھے، بتایا کہ کس طریقے کے لوگ تھے وہ، کہ ان کے بارے میں بتایا کس طریقے سے وہ اکثر جو آپ کے زمانے کے جو یہ بنے بیٹھے تھے، یہ کون تھے؟ یہ اکثر وہ تھے جو عورت باز، ناچ گانے والے کے شوقین، ناچ گانے کے بجانے کے شوقین، جسے آج کل ہمارے زمانے میں کہتے ہیں نائٹ کلب وغیرہ جیسا، راتوں کی محفلیں، یہ وہ سب، ٹھیک ہے۔ ایسے لوگ تھے یہ کہ جس کی وجہ سے امام علیہ السلام نے مناسب نہیں سمجھا کہ ویسے ظاہری طور پر حکومت سے ٹکرایا جائے، بلکہ آپ نے کیا کیا؟ آپ نے الگ طریقہ اپنایا۔ وہ کیا تھا کہ آپ نے لوگوں کی پرورش کی، پڑھایا لوگوں کو، اور ایک مکتب اور ایک اسکول اور ایک یونیورسٹی کا آغاز کیا۔ اب وہی بات پڑھا امام محمد باقر علیہ السلام کے مکتب فکر کے پروردہ افراد، آپ کے مکتب فکر کے پرورش یافتہ افراد، کیسی پرورش کی آپ نے، اور آپ کے مکتب میں کیسے کیسے لوگ پروان چڑھے۔ امام محمد باقر علیہ السلام کے مکتب فکر میں، ٹھیک ہے، مکتب فکر میں مثالی اور ممتاز شاگردوں میں ایک مثالی اور جو برتر شاگرد ہیں ان لوگوں نے پرورش پائی تھی۔ ان میں سے کچھ افراد کی طرف یہاں، ان کے نام کی طرف یہاں اشارہ کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک۔ ان میں سے ایک ہے ابان ابن تغلب، ابان بن تبلیغ، ٹھیک ہے۔ آئیے ابان بن تغلب، یہ کون ہے؟ انہوں نے، ابان بن تغلب نے 3 اماموں کی خدمت میں حاضری دی، چوتھے امام کے زمانے میں، 5ویں اور 6ٹھے امام کے زمانے میں۔ اور یہ پتا ابان کون ہے؟ سکینہ، بشرا فاطمہ، آقا بس یہی پتا ہے جو کہ امام کے تعلیم ہے۔ یہ تو دیکھیے ابان بن تغلب ان لوگوں میں سے ہے جس کے بارے میں امام نے کیا کہا کہ ابان اگر آپ مسجد میں جا کے فتویٰ دو تو ہمیں خوشی ہوگی، یعنی اتنے بڑی شخصیت تھے یہ، اتنی بڑے، یعنی اتنے بڑے پڑھے لکھے تھے اور اتنا وہ تھے کہ آپ کے بارے میں امام کیا کہتے تھے کہ تغلب تم جا کے فتویٰ دو مسجد میں، ہمیں خوشی ہوگی۔ دیکھیے امام وقت کے زمانے میں، معصوم امام کے زمانے میں کسی ایسی شخص، اور اوپر سے کسی اور کا نہیں، خود امام کا یہ فرمانا کہ تم فتویٰ دو تو ہمیں خوشی ہوگی، تو اب اندازہ لگا لیے وہ شخص کتنا بڑا ہوگا۔ جی ہلو، بنے آقا بشرا، محمد بشرا، جی محمد شارب، آرزو چراغ، رضا عباس، غلام علی ساجد، کتنے بڑی شخصیت ہے۔ دیکھیے 3 اماموں کی خدمت میں رہے، کون کون سے؟ چوتھے، 5ویں اور 6ٹھے۔ ابان اپنے زمانے کی علمی شخصیتوں میں سے ایک تھے۔ کس علم میں ماہر تھے؟ تفسیر، حدیث، فقہ، قرآن، لغت پر انہیں تسلط، کمانڈ حاصل تھی۔ ابان کی فقہی منزلت کی وجہ سے، اتنی فقہی اعتبار سے اتنے ہائی فائی تھے، اتنے کمانڈ تھی، اسی منزلت کی وجہ سے امام محمد باقر علیہ السلام سے ان سے فرمایا کہ ابان مدینے کی مسجد میں بیٹھو اور لوگوں کے لیے فتویٰ دو،
تاکہ لوگ ہمارے شیعوں میں تمہاری طرح کے میرے دوستدار کو دیکھیں کہ میرے دوستدار کیسے کیسے ہیں. ٹھیک ہے. آئیے امام جعفر صادق علیہ السلام نے ابان کے مرنے کی جب خبر سنی تو آپ نے فرمایا خدا کی قسم ابان کی موت نے میرے دل کو مغلوب کر دیا. ابان کی موت نے مجھے غمزدہ کر دیا. ایک دیکھیے یہ منزلت تھی. دوسرے کیسے کیسے شاگرد آپ کے ہیں. زرارہ ابن عیون آپ نے دیکھا ہوگا کتنی روایتیں ہیں جناب زرارہ سے. شیعہ علماء امام محمد باقر اور امام جعفر صادق علیہ السلام کے شاگردوں میں سے 6 افراد کو برتر شمار کرتے ہیں. بہت کئی ہزار شاگرد تھے چھٹے امام کے زمانے میں جو 5ویں امام سے بھی پڑھے تھے. ان میں 6 اور زرارہ ان میں سے ایک. جب لگاؤ 3-4 ہزار میں سے ٹاپ 6 اور ٹاپ 6 میں اگر کوئی ہو تو کیسا ہوگا. امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر بریر ابن معاویہ، ابو بصیر، محمد ابن مسلم اور زرارہ نہ ہوتے تو نبوت کے آثار مٹ جاتے. یہ لوگ حلال و حرام خدا کے امین ہیں. انہوں نے خدا کے حلال و حرام کو اس وقت بچایا ہوا ہے. اور پھر فرماتے ہیں بریر، زرارہ، محمد بن مسلم اور احول زندگی اور موت میں میرے نزدیک سب سے زیادہ محب ہیں. زندگی اور موت میں میرے سب سے زیادہ محب ہیں یہ. ٹھیک ہے. آئیے کمیت اسدی. کمیت کا نام اوپر سنا تھا نا آپ نے پیچھے. کمیت ایک شاعر تھے اور ان کے اوپر کیا کہتے ہیں آپس میں دو شاعر تھے. ایک فلاں خاندان سے ایک فلاں خاندان کی ہمیشہ جنگ رہتی تھی بہت زمانے سے. لیکن کیونکہ شیعہ مکتب میں ایک جگہ تھے تو دونوں ایک تھے. ایک انقلابی اور با مقصد شاعر تھے. ان کی زبان گویا تھی. اشعار کو کیا لکھا ہے آگے شعر اور کیا لکھا ہے ہاں یہ اشعار کو کہتے تھے. اس اشعار کے قالب میں جی ہاں نظم ہو سکتا ہے. اشعار کو نیا نظم کے قابل میں اسی میں ڈھال کر اشعار کے کہہ کر اہل بیت کے دفاع کے سلسلے میں لوگوں کو ایسے جھنجھوڑنے والی اور دشمنوں کو اس طرح ذلیل کرنے والی تھی ان کی زبان کہ اس طریقے سے کرتے تھے کہ دربار خلافت کی طرف سے مستقل موت کی دھمکی دی گئی آپ کو. اور کمیت امام محمد باقر علیہ السلام کے شہدائی تھے اور محبت کے اس راستے میں انہوں نے اپنے کو فراموش کر دیا تھا. اپنے آپ کو بھول چکے تھے آپ کے چکر میں امام کی محبت میں. ایک دن امام کے سامنے امام کی مد میں کہے جانے والے مناسب اشعار پڑھ رہے تھے. امام نے کعبے کی طرف رخ کیا اور 3 بار فرمایا خدایا کمیت پر رحمت نازل فرما. پھر کمیت سے فرمایا اپنے خاندان سے میں نے 1 لاکھ درہم تمہارے لیے فراہم کیے ہیں. کمیت نے کہا میں سیم و زر کا طالب نہیں ہوں. مجھے پیسوں کا دولت کا لالچ نہیں ہے آقا. فقط اپنا ایک پیراہن مجھے عطا فرما دیجئے. امام نے پیراہن ان کو دیا. ایک کرتا دیا پھر انہیں. ایسے ایسے شاعر. اور کمیت کی سنا ہے میں نے کہیں پڑھا ہے کہ جناب کمیت کی زبان گدی سے کھچوا دی تھی ظالموں نے. چوتھا امام محمد بن مسلم فقیہ اہل بیت. بتائیے کیا لقب ہے ان کا؟ فقیہ اہل بیت محمد بن مسلم. آپ روایات دیکھیں محمد بن مسلم فرماتے ہیں کربلا والا مسلم نہیں وہ الگ ہے. وہ تو سنی راوی ہے اہل سنت کا راوی ہے جو یزید کی فوج میں تھا. محمد وہ کون سا مسلم تھا. لیکن محمد بن مسلم 5ویں امام کے شاگرد فقیہ اہل بیت امام محمد باقر اور امام جعفر صادق علیہ السلام کے یہ دونوں کے سچے دوستوں میں سے تھے. آپ کوفے کے رہنے والے تھے لیکن امام کے علم بے قرار سے لامحدود علم سے استفادہ کرنے کے لیے مدینہ تشریف لائے. عبداللہ ابن ابی عافور بیان فرماتے ہیں کہ میں نے امام صادق علیہ السلام سے عرض کیا کہ مجھ سے سوالات ہوتے ہیں. کون کہہ رہے ہیں؟ عبداللہ ابن ابی عافور کہتے ہیں کہ مولا لوگ میرے پاس آ کر مجھ سے سوال کرتے ہیں جن کا جواب مجھے نہیں پتا ہوتا بعض ٹائم اور آپ تک بھی نہیں پہنچ سکتا. میں کوفے سے مدینہ کیسے آؤں گا؟ آخر میں کیا کروں؟ تو امام نے محمد بن مسلم کا نام بتایا اور فرمایا کہ ان سے کیوں نہیں پوچھتے. یعنی دیکھیے امام کتنا بھروسہ ہے امام کو. کوفے میں رات کے وقت ایک عورت محمد بن مسلم کے گھر آئی اور اس نے کہا میری بہو مر گئی ہے اور اس کے پیٹ میں بچہ ہے زندہ ہے وہ میں کیا کروں؟ محمد نے کہا
امام باقر علیہ السلام نے جو فرمایا ہے اس کے مطابق تو پیٹ چاک کر کے بچے کو نکال لینا چاہیے اور پھر مردے کو دفن کر دینا چاہیے. مسئلہ ہے کہ اگر کوئی عورت مر جائے اور اس کے پیٹ میں بچہ ہو, زندہ اسے نکال لیں آپ آپریشن کرا کے کیسے بھی, ٹھیک ہے. اور اگر جی پھر محمد نے اس عورت سے پوچھا کہ میرا گھر تم کو کیسے ملا, میں نے مسئلہ تو بتا دیا, پھر پوچھا اس عورت سے کہ تمہیں میرا گھر کیسے ملا, کس نے بتایا؟ عورت بولی میں یہ مسئلہ ابو حنیفہ کے پاس لے گئی تھی, وہ بھی تو آتا تھا چھٹے امام کے ہاں, پانچویں امام کے ہاں, ٹھیک ہے, اور ہمیشہ مخالفت کرتا تھا. محمد ابو حنیفہ کے پاس لے گئی, اس نے کہا کہ میں اس بارے میں کچھ نہیں جانتا, لیکن تم محمد بن مسلم کے پاس جاؤ اور اگر وہ فتویٰ بتا دے تو مجھے بھی بتا دینا. اور انہوں نے کیا کہا, کیا کہا, مجھے بھی بتا دینا, مجھے نہیں معلوم. اب دیکھیے کیسے کیسے بافضیلت انسان تھے. شہادت کے بعد مقابلہ, امام محمد باقر علیہ السلام کی رہبری کا 19 سالہ زمانہ نہایت دشوار حالات اور ناہموار راہوں میں گزرا. آپ 19 سال امامت انجام کے فرائض انجام دیے, ٹھیک ہے, لیکن ان 19 سال میں دشوار حالات اور ناہموار راہوں سے آپ کا گزر ہوا, بہت سخت مراحل تھے. آخر میں آپ کی کم مگر پر برکت عمر کے اختتام کا وقت آیا تو اس شعلہ ور مرکز کے گرم خاکستر سے, اس شعلہ ور جو مرکز تھا اس کی جو گرم خاک تھی, اس سے آپ نے اپنی آخری برق اموی سلطنت کی بنیاد گرا دی. یعنی مرتے ہوئے بھی آپ نے ان کی بنیادیں ہلا دی. پتہ ہے کیا کیا آپ نے؟ جی ہلو, بھلے آقا, آپ نے یہ کیا جب وفات کا نزد شہادت کا وقت قریب آیا تو آپ نے اپنے بیٹے امام صادق سے فرمایا کہ میرے جو پیسے ہیں اس کا ایک حصہ تمہیں کیا کرنا ہے, ہر سال کی مدت میں عزاداری برپا کرے, میرے اوپر عزاداری کرو, اور یہ عزاداری مینا میں ہونی چاہیے, یہ عزاداری میدان مینا میں ہونی چاہیے. کیا مصلحت تھی بھائی, کیا مصلحت تھی؟ عزاداری اپنے اوپر کہ میرے اوپر عزاداری کرنا اور عزاداری مینا کے میدان میں ہونی چاہیے. دیکھ رہے ہیں کتنی دور اندیش والی باتیں ہیں, کیونکہ میں اگر یہاں پہ شہادت پا گیا تو کتنے لوگوں کو پتہ لگے گا, کسی کو نہیں. اور جب آپ عزاداری کرو گے تو دنیا پوچھے گی یار یہ ہر سال روتے ہیں آ کے, کوئی تو پوچھے گا کہ آخر میں جب دیکھیں گے ایک ہی انسان کے اوپر سالوں سال سے رویا جا رہا ہے ایک ہی جگہ پر, تو پبلک پوچھے. اور پھر جگہ کیسی چنی؟ مینا. حج کے میدان میں تمام امت مسلمہ جمع ہوتی تھی اور جمع ہو کے سارے مناسک جب انجام دیتے ہیں کہ 2 دن یا آدھا دن کے ہیں سب جگہ, لیکن مینا ہی ایسی جگہ ہے کہ جہاں 3 دن رکا جاتا ہے. 3 دن جب تم وہ 3 دن مجلسیں کرو گے تو پبلک وہی رکی بھی رہے گی, نہیں رکی رہے گی. جی شاعری غلام علی دیکھیے کتنی سیاہ, وہ دیکھیے آپ دور اندیشی. پبلک جب ہر سال جب یہ سنے گی دیکھے گی تو لوگ دنیا بھر کے لوگ پوچھیں گے کیا ہوا, تو پھر وہ حقیقت پتہ لگے گی کہ بنی عباس اب یہ بنی امیہ نے کتنا ظلم کیا آپ کے اوپر اور یہ کیسے لوگ ہیں. پھر حقیقت کا دنیا کو پتہ لگے گا, انقلاب برپا ہو جائے گا. وہی ہوا. دیکھیے آپ نے اس کی بنیاد گرا دی بنی امیہ کی. کیسے؟ امام نے اپنے بیٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کو حکم دیا کہ ان کے پیسوں میں سے ایک حصہ یعنی 800 درہم اس سال کی مدت, کتنی, 10 سال کی, 10 سال کی مدت تک عزاداری اور ان پر گریہ کرنے میں صرف کریں. عزاداری کی جگہ میدان مینا, اور عزاداری کا زمانہ حج کا زمانہ ہونا چاہیے. حج کا زمانہ دور افتادہ ناشنا دوستوں کی وعدہ گاہ ہے, کیونکہ حج کا زمانہ جو کیا ہے, دور دور لوگوں اور ناشنا لوگوں کے جمع ہونے کی جگہ ہے. سب ناشنا اور دور دور کے لوگ جمع ہوتے ہیں نہیں ہوتے حج میں؟ بولیے جی آقا. اگر کوئی پیغام ایسا ہو جسے تمام عالم اسلام تک پہنچانا ہو تو اس سے بہتر موقع اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا حج سے بہتر, کیونکہ سب جمع ہوں گے وہاں. حج یعنی دور دور سے, اگر مطلب سب کا مطلب ہر قبیلہ اور خاندان سے ایک تو آئے گئی الگ الگ شہروں سے, تو سب جگہ خبر پہنچ جائے گی, نہیں پہنچ جائے گی. حج کے اعمال مسلسل چند دنوں تک متعدد مقامات پر انجام پاتے ہیں, اور یہ ظاہر ہے کہ سب سے زیادہ مناسب جگہ مینا ہے, کیونکہ
عرفات سے واپسی پر حاجی 3 راتوں تک وہاں ٹھہرتے ہیں مینا میں، اس لیے آشنائی اور ہمدردی کے لیے سب جگہوں سے زیادہ موقع وہی ملتا ہے 3 دن کا ایک دوسرے سے آشنائی کا، ورنہ سب اپنے اپنے کام میں مصروف ہے، کسی کو کہاں ٹائم، مناسک انجام دیے جا رہے ہیں، لیکن مینا ہی ایسی جگہ ہے جہاں ایک دوسرے سے ٹائم مل جاتا ہے آشنائی کا 3 دن، ٹھیک ہے۔ اور یہ طبیعی بات ہے، نارمل نیچرل بات ہے کہ اگر ان 3 دنوں میں اس بیان میں ہر سال مجلس اعضاء اس بیابان میں ہر سال مجلس اعضاء برپا ہوگی تو ہر آدمی کی نظر اس پر پڑے گی اور آہستہ آہستہ لوگ اس سے آشنا ہو جائیں گے اور خود ہی سوال کرنا شروع کر دیں گے کہ کئی برسوں سے مدینے کے کچھ لوگ، وہ مدینہ جو مرکز اسلام اور مرکز صحابہ ہے، وہاں کے لوگ حج کے زمانے میں مینا میں مجلس اعضاء برپا کرتے ہیں، اور وہ بھی عالم اسلام کی بلند شخصیت محمد ابن علی ابن حسین علیہ السلام کے لیے کرتے ہیں، 5ویں امام کے لیے۔ تو کیا ان کی موت نارمل نہیں تھی؟ لوگ سوال کریں گے نہیں کریں گے بھائی عزاداری کا مطلب، کہ اس کا مطلب کیا ان کی موت نارمل نہیں تھی؟ اور نہیں تھی تو پھر ان کو کس نے قتل کیا یا کس نے زہر دیا اور کیوں؟ آخر انہوں نے ایسا کیا کہا اور کیا کیا جو ایسا کیا لوگوں نے؟ کیا اس کا کوئی سبب تھا اور ان کی کوئی دعوت تھی کہ کیا وجہ تھی جو اس کو قتل کرا دیا؟ بھائی جب بھی کوئی حکومت کسی کو قتل کراتی ہے اس کے مشن کی وجہ سے کراتی ہے نا، تو ان کا مشن کیا تھا، ان کی دعوت کیا تھی؟ پوچھیں گے نہیں پوچھیں گے لوگ؟ فرقان، علی اصغر، سکینہ، جی آقا، کیا ان کا وجود خلیفہ کے لیے خطرے کا سبب تھا؟ اور اگر ان کا موجود ہونا خلیفہ کے لیے خطرے کا سبب تھا تو وہ خطرہ کیا تھا؟ دسیوں ابہام اور سوالات، ان کے پیچھے دسیوں سوالات اور جستجو والی باتیں آئیں گی، اور پھر صاحبان اعضاء یا اطلاع رکھنے والے افراد ان لوگوں کی طرف سے جو اس پراکندہ جمعیت میں شریک تھے اس کا جوابات کا ایک سیلاب آئے گا، لوگ پوچھیں گے پھر جواب دیں گے ایسا ایسا ہوا۔ یہ تھا امام محمد باقر علیہ السلام کا کامیاب نقشہ یعنی پلاننگ، شہادت کے بعد جہاد کا نقشہ، اور یہ ہے اس پربرکت زندگی کا وجود جن کی موت اور زندگی خدا کے لیے ہے، ٹھیک ہے؟ کیسے آپ نے وہ کیا۔ اب دیکھیں امام علیہ السلام کی شہادت 7 ذی الحج، کتنی؟ 7 ذی الحج سن 114 ہجری کو 57 سال کی عمر میں ظالم بنی امیہ کا بادشاہ حشام بن عبد الملک کے ہاتھوں سے امام محمد باقر علیہ السلام کو مسموم اور شہید کر دیا گیا، زہر دے دیا گیا اور شہید ہوئے۔ شہادت کی رات آپ نے اپنے فرزند حضرت جعفر ابن محمد علیہ السلام سے فرمایا کہ میں آج کی رات اس دنیا کو چھوڑ دوں گا، میں نے ابھی اپنے پدر بزرگوار کو دیکھا ہے کہ وہ خوشگوار شربت کا جام میرے لیے پاس لائے ہیں اور میں نے اس کو پیا، اور انہوں نے مجھے سرائے جاوید، ہمیشہ رہنے والی سرائے یعنی جگہ، رہنے کی جگہ اور دیدار حق کی بشارت دی ہے، میں آج رات رخصت ہو جاؤں گا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس خدا داد علم کے دریائے بے کرا کے تن پاک کو امام حسن مجتبی علیہ السلام اور امام زین العابدین علیہ السلام کے پہلو میں جنت البقیع میں سپرد خاک کیا۔ یہ تھا امام باقر علیہ السلام کی زندگی، اس کے سوالات یہ ہیں اس درس کے۔ امام محمد باقر علیہ السلام کس تاریخ کو پیدا ہوئے اور آپ نے حسین بن علی علیہ السلام اور اپنے پدر گرامی امام زین العابدین علیہ السلام کے ساتھ کتنے دنوں تک زندگی بسر کی۔ 2، امام محمد باقر علیہ السلام کے بارے میں پیغمبر کی کیا پیشن گوئی تھی؟ یاد ہے جابر ابن عبداللہ انصاری کہ جب تمہاری عمر لمبی ہوگی تم میرے سلام کہلوایا تھا اور وہ باقر العلوم ہوں گے۔ اخلاق امام محمد باقر میں سے ایک نمونہ، امام محمد باقر کے اخلاق میں سے ایک نمونہ ایک مثال دیجیے۔ کن اموی خلفاء کے، جیسے وہی ہے کہ ایک انسان آپ کے پاس آتا تھا شامی، وہ دشمن تھا آپ کا بہت، یوں کہتا تھا یہ مت سوچنا کہ میں تمہارے پاس آ رہا ہوں، میں تو دنیا میں سب سے زیادہ میں آپ سے نفرت کرتا ہوں، لیکن میں اس لیے آتا ہوں کہ آپ ایک اچھے خطیب ہو، اس لیے سننے آ جاتا ہوں۔ تو جب آپ کو پتہ لگا وہ مریض ہوا تو آپ اسے لوگوں نے سمجھا مر گیا، لیکن اس نے آپ کے اخلاق کو دیکھ کر یہ کہا کہ میرے نماز جنازہ وہی پڑھائیں، لوگوں نے مرا سمجھا۔ یہ ایک اخلاق کا واقعہ ہے۔ کن اموی خلفاء، کون سے بنی امیہ کے خلفاء کے زمانے میں امام تھے؟ ایک کون تھا؟ ایک تو وہی یزید، کون سا؟ ایک حشام کا آخری جس نے زہر دیا، اس سے پہلے سلیمان بن کون یہ سب تھے۔ اور امام کے بارے میں ان کی عمومی روش کیا تھی آپ جانتے ہی ہیں، اس میں بتائیے گا۔ خلافت حشام کے بارے میں امام کا موقف بیان کیجیے۔ حشام کی خلافت کے بارے میں امام کا کیا موقف تھا، کیا نظریہ تھا، کیا انہوں نے
وہ کیا کیا مثلا ڈیسائیڈ کس سائڈ پہ تھے، تو امام نے کھلم کھلا سامنے سے مقابلہ نہ کیا بلکہ علمی میدان میں ترقی کی تو کرائی اور اسی کے ذریعے پیغام بھی دیتے رہے کہ یہ اس سے غافل نہیں ہے، ہم حکومت ہماری ہوگی انشاءاللہ۔ اس کے ساتھ ساتھ اسلامی تہذیب و ثقافت کے احیاء میں اسلام کی جو ثقافت اور تہذیب ہے اس کو زندہ کرنے میں امام باقر کی کیا خدمات تھے؟ نمبر 7، اسلامی تہذیب و ثقافت کے نشر و اشاعت جو خلیفہ کے غضب اور غصے کو بھڑکانے کا اصلی سبب تھی، اس میں امام کی اہم ترین فعالیت کیا تھی؟ کیا آپ کا کام تھا؟ اصل امام محمد باقر کے وہی تھا کہ آپ حقوق آبادہ کرتے تھے انقلاب کے لیے، ویسے ظاہری طور پر پڑھاتے تھے لیکن اصل میں امام محمد باقر علیہ السلام کے دبستان فکر کے آپ کے مکتب کے 3 اصحاب اور شاگردوں کے نام بتائیے۔ ابان، زرارہ، مسلم۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کس تاریخ کو اور کیسے شہید ہوئے؟ 57 سال کی ہجری میں 115 ہجری 114 ہجری کو 57، یہ شام نے زہر دلایا۔ ٹھیک ہے، یہ ہمارا درس تمام ہوا۔ انشاءاللہ کل کو چھٹے امام کی زندگی پڑھیں گے، سبق نمبر 9 انشاءاللہ۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین، اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد۔